ایک جنگل میں ٹونی چڑیا اپنی چھوٹی سی بیٹی ٹنٹنی چڑیا کے ساتھ ایک کرائے کے گھر میں رہتی تھی۔ ٹونی چڑیا کرایہ نہ دینے کے باعث اس کے مالک نے اسے گھر سے نکال دیا، اس لیے اس نے ایک پیڑ پر ایک چھوٹا سا گھونسلہ بنایا، اپنی بیٹی کے ساتھ اب وہیں رہنے لگی۔ ایک دن، ماں مجھے بہت زوروں سے بھوک لگی ہے، آج صبح سے آپ نے مجھے کچھ کھانے کو نہیں دیا۔ میری جان، گھر میں ایک دانہ نہیں ہے اناج کا، میں آپ کو کہاں سے کھانا لا کر دوں؟ رکو میں پڑوس سے پوچھ کر آتی ہوں، شاید کوئی مجھے کچھ کھانے کو دے دے۔ اتنا بول کر ٹونی چڑیا اپنے پڑوسن کے گھر جاتی ہے اور اس سے بولتی ہے، گوری بہن، میری بچی صبح سے بھوکی ہے، اگر آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے تو تھوڑا سا مجھے بھی دے دے۔ ارے ارے نکل یہاں سے، تو یہاں پر مجھ سے بھیک مانگنے آئی ہے، چل بھاگ یہاں سے، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں۔ گوری بہن، آپ میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کر رہی ہیں؟ بھوکے کو کھلانا تو نیکی کا کام ہوتا ہے نا۔ مجھے نیکی نہیں چاہیے، چل جا یہاں سے، مجھے بہت کام ہے۔ گوری بہن، لاؤ میں آپ کا کوئی کام کر دیتی ہوں، اس کے بدلے مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ ارے ارے، تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہے، جب میں نے ایک بار بولا ہے کہ نہیں ہے کچھ کھانے کو تو کیوں میرے پیچھے پڑی ہے؟ چل بھاگ یہاں سے۔ ٹونی چڑیا دکھی من سے گھر واپس آ جاتی ہے۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، آج کے زمانے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا۔ چل ہم جنگل چلتے ہیں، وہاں پر کچھ کھانے کو تلاش کرتے ہیں، آج اگر آپ کے پتا زندہ ہوتے تو ہمارے حالات یہ نہ ہوتے۔ ٹونی چڑیا اپنی بیٹی ٹنٹنی کے ساتھ جنگل کی اور چلی جاتی ہے۔ جب وہ جنگل پہنچتی ہے تو اسے ایک چیل مصیبت میں دکھائی دیتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ ایک سانپ چیل کی اور بڑھی جا رہا ہے۔ وہ بنا سوچے سمجھے پتھر اٹھاتی ہے اور سانپ کو مار دیتی ہے۔ پتھر سے چوٹ لگنے کی وجہ سے سانپ پوری طرح ڈر جاتا ہے اور ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ چیل ٹونی چڑیا سے بولتی ہے، بیٹی آج تو نے میری جان بچائی، آج کل کے زمانے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، پر تم نے تو بغیر سوچے سمجھے میری مدد کی، اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی، میں آپ سے بہت خوش ہوں۔ آپ بولو آپ کو مجھ سے کیا چاہیے؟ جی ہمارے پاس کھانے کو ایک دانہ نہیں ہے، 2 دن سے ہم لوگوں نے کچھ نہیں کھایا، اگر آپ کچھ کھانے کو دے دیں تو آپ کا بہت شکریہ ہوگا، میں بہت غریب چڑیا ہوں، میری تو جھونپڑی بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اچھا بیٹی، چلو میں کچھ نہیں ہوتا، میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں، یہ ایک جادوئی مٹی ہے، اسے لے کر جا اور اس سے مٹی کا ایک گھر بنا، تجھے کچھ کرنا نہیں پڑے گا، بس اس مٹی کو کسی پیڑ پر لگا دینا، خود بخود گھر بن کر تیار ہو جائے گا۔ اور ہاں بیٹی، یہ 2 سیب ہیں، یہ لے لے، اس کو کھا لے، اور اس سے جو بیج نکلے اس کو اپنے گھر کے پاس بو دیں، اس کو اپنے آنگن میں لگا دینا، اس سے جو پیڑ اگے گا اس میں ہمیشہ اور طرح طرح کے پھل اگا کریں گے، ان پھلوں کو کھا کر اور بیچ کر آپ اپنی زندگی اچھے سے بتا سکتی ہو۔ چلو اب میں چلتا ہوں۔ اور پھر وہ چیل وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ ٹونی چڑیا وہ مٹی اور پھل کو لے کر اپنے گھر آ جاتی ہے اور اس مٹی کو پیڑ پر گرا دیتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر ایک بہت پیارا گھر آ جاتا ہے۔ ماں یہ مٹی کا گھر تو بہت سندر ہے، بٹیا اب ہم اسی گھر میں رہیں گے۔ اس کے بعد دونوں ماں بیٹی وہ پھل کھا لیتی ہیں اور بیج اپنے پاس آنگن میں لگا دیتی ہیں۔ ایک ہی دن میں وہ بیج درخت میں بدل جاتا ہے اور اس پر طرح طرح کے پھل لگنے لگ جاتے ہیں۔ ارے اس پیڑ پہ تو طرح طرح کے پھل نکل آئے ہیں، یہ پیڑ کتنا بڑا ہے اور اس پر کتنے مزے کے پھل لگے ہوئے ہیں، چلو اسے کھا کر دیکھتے ہیں۔ ٹونی اس پیڑ سے پھل توڑ لیتی ہے اور اپنی بیٹی کے ساتھ وہ پھل کھاتی ہے۔ ماں یہ پھل تو بہت سوادش ہے۔ ہاں بیٹا آپ نے بالکل ٹھیک بولا، میں نے آج سے پہلے اتنے مزے کے پھل نہیں کھائے۔ اب ٹونی چڑیا وہ سارے پھل اتار کر جنگل میں بیچ آیا کرتی تھی، جس کے بدلے اسے اچھا خاصا معاوضہ مل جایا کرتا تھا۔ اب ٹونی چڑیا کا جیون بدلنے لگا تھا، دھیرے دھیرے اس کی حالت میں بھی سدھار ہونے لگا تھا۔
اس نے اپنی بیٹی کو بھی اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا تھا۔ اس طرح ان کے حالات اچھے سے اچھے ہوتے جا رہے تھے اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ مزید ایسی کہانی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔